رات دیوانی تانیہ طاہر ناولز کس نمبر 60۔ مجھ سے ہی چڑھتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں ملا آپ کو چڑھنے کے لیے، وہ بولی۔ مہربانی جی، احسان ہے آپ کا، منہ سے کچھ تو نکلا، مجھے تو لگ رہا تھا گونگی ہو گئی ہو۔ پہلے آپ کہتے تھے بہت بدتمیز ہوں میں، وہ اسے یاد دلانے لگی۔ مجھے غلامیوں والی تمیز نہیں پسند۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پسند، میری غلامی کرو تم، حق سے جیو، کچھ میری مانو کچھ اپنی منواؤ۔ وہ شانے اچکا کر ایک برگر پوائنٹ پر رکا۔ اس آدمی کے ہاتھوں پر تھوڑا ٹرسٹ ہو گیا تھا، اور سب سے اہم، اس نے خصوصی گلوز لے کر دیے تھے اسے کہ وہ کام صاف ستھرے کرے، کیونکہ اس کی بیوی تو یہ فضولیات کھانا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تبھی اس ریڑھی والی کو گلوز اور کچھ سامان لے کر دیا تھا تاکہ وہ صاف ستھری چیز بنائے، اور وہ جب بھی لاتا تھا اسے ادھر ہی لاتا تھا۔ میں نے نہیں کھانا یہ، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ کیوں، اس میں کیا ہے؟ اچھا بولا، صاف ستھرے ہاتھوں سے تو بنا رہا ہے وہ بیچارہ۔ دارا نے اس کی توجہ اس کی گلوز پر ڈلوائی۔ میں کیا کروں، میرا یہ کھانے کا دل نہیں، وہ شانے اچکا کر بولی۔ باہر شرافت سے یہ کھاؤ، مجھے ارجنٹ کسی سے ملنا ہے، یہ تمہاری بیکار سی ضد پوری کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں میں۔ بعض اوقات تو لگتا ہے الو کا پٹھا ہوں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو گالی دیے جا رہے ہیں، تمہارا تو دماغ اچھے سے ٹھکانے لگاتا ہوں نا میں آج۔ وہ اس کی جانب دیکھتا گھٹا ہوا بولا۔ بھارے اس کا مطلب سمجھ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بولتی کہ وہ آنکھیں نکال کر اس پر چڑھ دوڑا۔ شٹ اپ، اس معاملے میں منہ بھی کھولا تو زبان نکال دوں گا، بے حد سختی سے بولا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ دارا غصے سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ کیا کھانا ہے؟ اس نے لٹھ مار انداز میں پوچھا۔ گول گپے، وہ بولی، لیکن اکیلے نہیں کھانے، آپ کے ساتھ کھانے ہیں، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ دونوں ہی باتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ کیا بدتمیز ہے دارا، مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ وہ گندے پانی کا کچول کھانا ہے، معلوم نہیں ہاتھ کبھی دھوئے بھی ہوتے ہیں ان لوگوں نے یا نہیں، وہ بولا۔ چھی، آپ کتنے گندے ہیں، ہر کسی کے ہاتھ ناپاک ہیں سوائے آپ کے، تو آپ ہی ریڑھی لگا لیں، مگر مجھے گول گپے کھانے ہیں، وہ بھڑکی۔ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ بہارے، گول گپے، وہ آنکھیں نکال کے جیسے سب فراموش کیے اس سے لڑنے کو تیار تھی۔ تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں یار، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ عجیب لڑکی ہو تم بھی، جب چپ ہوتی ہو تو کوئی بلوا نہیں سکتا، بولنے پہ آتی ہو تو کوئی چپ کروا نہیں سکتا۔ فی الحال میرا اہم کام ہے، تمہیں چابی دوں گا، اس روم میں جا کے میرا ویٹ کرنا، اوکے؟ اس کا گال تھپتھپا کر وہ اترنے لگیا۔ میں اکیلی؟ وہ حیران ہوئی۔ دارا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں یہیں ہوں، اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ ہونے کی تسلی دی تھی اس نے، جبکہ بہارے کو امی کی بات یاد آ گئی۔ تبھی سر ہلا کر وہ باہر نکل آئی تھی اس کے ساتھ، جبکہ دارا بھی باہر نکل آیا، اور دونوں ہوٹل میں داخل ہوئے تو ایک ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہی لگ رہے تھے۔ بے حد پرکشش، بے حد خوبصورت، جاذب نظر اور حسین۔ ان کو کئی لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تھا، ان دونوں کو۔ دارا نے اسے چابیاں لے کر دیں اور خود لابی میں ڈی ایس پی کے پاس گیا۔ گڈ ایوننگ سر، وہ ڈی ایس پی اٹھ کر بولا۔ سوری سر، میں لیٹ ہو گیا، دراصل بیوی کے ساتھ تھا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ڈی ایس پی کو وہ پچھلے 2 ہفتوں کی نسبت اب ذرا کچھ نارمل لگ رہا تھا، ورنہ 2 ہفتے تو اس نے کتے کی طرح پولیس کو گھما رکھا تھا، جبکہ ریزلٹس اب تک نہیں مل پائے تھے۔ نہیں سر، وہ بولا، جبکہ دارا نے سر ہلایا۔ کرنا بھی نہیں، زندگی سکوندار رہے گی، وہ آہستگی سے بولا، اور اسے لگا کہ اس نے بہت دنوں بعد کہکا لگایا ہے، جبکہ سامنے والا یہ سوچ رہا تھا یہ بندہ ہنستا بھی ہے۔ دارا نے اپنے لیے کافی اور اس کے لیے جوس آرڈر کر دیا تھا۔
اور اب اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا۔ سر، ہم اس طرح اس آدمی کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ وہ کوئی بہت شاطر اور بڑا گیمر ہے۔ اس کے لیے ہماری نظروں سے بچ کر رہنا مشکل نہیں۔ ڈی ایس پی نے بات کا آغاز کیا۔ دارا نے سر ہلا دیا۔ تبھی میرے دماغ میں ایک پلان آیا، لیکن اس میں آپ کی کوآپریشن کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو سر شاید یہ ساری زندگی یوں ہی چلتا رہے۔ دونوں فیملیز خوف کے زیر اثر رہیں گی، اور مجھے لگتا ہے میم کی بھی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہو پائے گی۔ ایک انسان کتنی بھی کوشش کر لے، جب خوف منہ کھول کر اس کے سامنے اس سے نگلنے کو تیار ہو، وہ خود کو نارمل نہیں کر سکتا۔ دارا جانتا تھا یہ سب وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ خود بھی تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کی فیملی اس طرح ایسوسیلیٹ ہو کر رہے۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ دارا نے سوال کیا۔ کافی دونوں کے سامنے رکھی تھی، مگر دونوں نے ہی پی نہیں۔ سر، ہمیں تھوڑا ٹرک کھیلنا ہوگا۔ آخر ایک بوڑھا جوکر کیا کر سکتا ہے؟ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے وہ جیسے ہمارے قریب ہی ہو، یہیں کہیں، تب بھی وہ ہر جگہ ہر دھکے سے خود کو سیکیور کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے گھر کے باہر سیکیورٹی دیکھی ہے تم نے؟ دارا کو غصہ چڑھا۔ تمہاری ہی رکھی ہوئی سیکیورٹی ہے، اگر اس میں کوئی کمی نکلی تو تم جانتے ہو مجھے۔ دارا بھڑکا۔ سر، یہ میرا اندازہ ہے، وہ کوئی عام انسان یا عام کریمنل نہیں لگ رہا مجھے۔ ہم بے وقوفی میں مارے جا سکتے ہیں، وہ بولا، جبکہ دارا کے لیے حالات پریشان کن ہوتے جا رہے تھے۔ اب کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ وہ بولا، جبکہ ڈی ایس پی نے جو بات کہی، دارا ایک دم پیچھے ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، وہ ضبط سے بولا۔ سر، آپ کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ سر، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ میری بیوی کی زندگی کا سوال ہے۔ اپنے اس بیکار مشورے سے نکلو اور کچھ اور سوچو۔ سر، یہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، ڈی ایس پی بولا، جبکہ دارا کے ماتھے پہ پڑے بل ہی بتا رہے تھے کہ غصے سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ اب میں چلتا ہوں، ہم جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ کام کر لیں تو اچھا ہے، وہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، جبکہ دارا سر تھام چکا تھا۔ بارے اکیلی کہیں نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیسے وہ اسے تنہا کہیں نکال سکتا تھا؟ کیسے وہ اس بوڑھے جوکر کے سامنے اس کو چارہ بنا سکتا تھا؟ بس اسی لیے کہ وہ جوکر سامنے آ جائے؟ لیکن شاید اس کے علاوہ کوئی حل بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور جو روم اس نے بک کرایا تھا اس کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے کھولنے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ حیرانگی سے باہر کو دیکھنے لگا، جو پھیکا سا ہنس تھی۔ آپ آ گئے، وہ سانس بحال کرتی بولی۔ سائڈ پر ہوئی۔ دارا کو لگا کسی نے مٹھی میں دل جکڑ لیا ہو۔ اس نے بہارے کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور اس سے زور سے خود میں بھینچ لیا۔ اس کے سر پر پیار کیا۔ ڈر لگ رہا تھا تمہیں؟ ہلکی مدھم آواز میں وہ پوچھنے لگا۔ نہیں تو۔ بہارے کے دماغ میں امی کی باتیں بیٹھ چکی تھیں۔ وہ کوئی ڈر دارا پر واضح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ بولی، لہجے میں اب بھی گھبراہٹ تھی۔ تمہیں کچھ بھی مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں۔ جو ڈر، خوف یا پریشانی ہے وہ تم مجھ سے شیئر کر لو، میں اب غصہ نہیں کروں گا، وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، بہارے، وہ بڑی چاہت سے بولا تھا۔ مجھے تم بے حد عزیز ہو، اتنی کہ شاید تم اپنی اہمیت خود بھی نہیں جانتی۔ میری پہلی نظر کا جوش ہو تم، چاہت ہو تم، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔
تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، تم جیسی ہو مجھے ہر صورت قبول ہو، اور میرا کوئی بھی عمل تم پر احسان نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ سے اسے معتبر کرتا جا رہا تھا۔ بہارے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آپ جانتے ہیں بالکل اسی طرح مجھے آپ اور میرا بچہ بہت عزیز ہے۔ میں آپ کو کوئی غم نہیں دینا چاہتی تھی دارا۔ وہ رو دی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے، وہ سرخ چہرے سے بولا۔ پلیز خود کو سنبھالو، وہ اس کا گال تھپتھپا کر بولا، جبکہ بہارے نے سر ہلا دیا جیسے اس کی بات مان گئی ہو۔ پوری کوشش کرے گی وہ۔ گہرا سانس بھر کے وہ اس سے جدا ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ کافی کشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ اچھی جگہ ہے، وہ بے ساختہ بولا، جبکہ بہارے بھی ارد گرد دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے آپ کا گھر زیادہ پسند ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وائی ناٹ ہنی، ہم وہاں چل لیتے ہیں، وہ ذرا چہک کر بولا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے کچھ کھانا ہے بس۔ اس نے نگاہ پھیر لی۔ دارا مدھم سا مسکرا دیا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے جذبات اور ضرورت کو ایک طرف رکھ کر بس اس کو اہمیت دی تھی۔ اوکے، میں آرڈر کرتا ہوں۔ بابا، میرا دل نہیں کر رہا ڈنر کرنے کا، مجھے گول گپے کھانے ہیں، آئس کریم کھانی ہے، چنا چاٹ کھانی ہے، اور ہاں، املی بھی، وہ مزہ لے کر بولی۔ ان سب چیزوں کا آپس میں کوئی کمبینیشن ہے؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ لیکن مجھے کھانی ہے، وہ شانے اچکا گئی، جبکہ دارا نے گہرا سانس بھرا۔ تو میرے بچے کو بھی گندی عادتیں ڈال دو گی؟ وہ ذرا منہ بنا کر بولا۔ گندی عادتیں ہیں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ نہیں تو اور؟ ایک دم بیکار چیزیں کھانی ہیں تم میں۔ دارا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہ مجھے بیچ کر بھی کھا سکتی ہو، مجھے اتنا یقین ہے تمہاری چالاکی پر۔ وہ اٹھا، بہارے مسکرا رہی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا اسے مسکراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اب بنا ڈرے انتظار کرو اور میجک چیک کرنا اپنے شوہر کا۔ وہ آنکھ دبا کر ایک دم سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی رک جاؤ، کچھ کھانے کو نہ دو، بس تم پاس رہو، مگر وہ سنے بنا ہی نکل گیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی کو ایک سائیکو کی طرح گھورنے لگی اور ایک دم جلدی سے اڑ کر بند کر دی، اور ایک بار پھر دروازے سے چمٹ کر کھڑی وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔